کو نہ بیچے, پاکستان کے روپے نہ وصول کر. یہ جو تکلیف آپ کو سنائی دے رہی ہے, یہ تکلیف ہو کیوں رہی ہے؟ یہاں پر بیٹھے ہوئے صرف 3 ممبر کھڑے ہوئے ان کو ووٹ ڈالنے کے لیے. یہ اپنے بندوں کو کرسی سے نہیں کھڑا کر سکتے, انہوں نے حکومت کیا گرانی ہے. ان کو جنگل میں جا کے رہنا چاہیے, اس ملک میں رہنے کے قابل اور یہاں MNAs بننے کے قابل نہیں. منی بجٹ قومی اسمبلی میں پیش کر دیا, اپوزیشن کا احتجاج. حکومت کسی مشکل میں نہیں, وزیر اعظم عمران خان. کیا نواز شریف کسی ڈیل کے تحت واپس آنے کی تیاری کر رہے ہیں؟ پوچھیں گے سینئر تجزیہ کار سلیم صافی سے, سینئر دفاعی تجزیہ کار جنرل ریٹائرڈ اعجاز ایوان سے, سینئر تجزیہ کار عامر ضیاء سے اور اینکر پرسن نادیہ مرزا سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو دی شو. آج قومی اسمبلی کے ایوان میں شدید ہنگامہ آرائی ہوئی. حکومت نے منی بجٹ ایوان میں پیش کیا. وزیر خزانہ شوکت ترین نے منی بجٹ ایوان میں پیش کیا تو اپوزیشن نے احتجاج اور ہنگامہ آرائی شروع کر دی. اسپیکر ڈائس کے سامنے اس قدر ماحول بگڑ گیا کہ پیپلز پارٹی کی شگفتہ جمالی اور تحریک انصاف کی غزالہ سیفی کے مابین باقاعدہ ہاتھا پائی شروع ہو گئی. خواجہ آصف نے کہا کہ حکومت ملک کی خود مختاری بیچ رہی ہے, ہمارا کام ملکی مفاد کا تحفظ ہے, معاشی طور پر ہمیں غلام نہیں بنایا جائے. خواجہ آصف کے جواب میں اسد عمر کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اپوزیشن ووٹنگ میں تو حکومت کو شکست نہیں دے سکی تو حکومت کو کیسے گرائے گی. شہباز شریف ہر وقت اپنا سی وی پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اقامے پر نوکریاں کرنے والے ہمیں قومی سلامتی کا درس دے رہے ہیں, پاکستان کے سرنڈر کرنے کی بات کرتے ہیں, کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیا ہوتی ہے. اسد عمر صاحب کی بھی فائی سپیچ, خواجہ آصف کی بھی فائی سپیچ, اور پھر معاملات اس حد تک گئے جو کہ نہیں جانے چاہیے تھے. وزیر خزانہ شوکت ترین نے آج منی بجٹ پر بریفنگ میں دعویٰ کیا کہ غریب طبقے پر صرف 2 ارب روپے کے ٹیکس لگائے جا رہے ہیں. لیٹس واچ ہم. 70 ارب روپے کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو لگژری آئٹمز ہیں اس میں کوئی بزنس کے آئٹمز بھی ہیں. کامن مین کے اوپر 2 ارب روپے کے جو ٹیکسز کی ایگزمپشن نکال رہے ہیں, صرف 2. کھودا پہاڑ نکلا چوہا, مطلب 3, پہلے تو 700 ارب روپے کی بات ہو رہی تھی, اس کو نکال کے 343 بلین ہوا, اس میں سے کامن مین پہ 2 ارب. دوسری جانب تحریک انصاف کے رہنما فیصل جاوید کا کہنا ہے کہ منی بجٹ میں عوام پر کوئی بوجھ نہیں ہے. انہیں بھی دیکھیے. کچھ ایسا نہیں ہو رہا جس پہ عام آدمی کو بوجھ پڑے. یہ اپوزیشن بالکل لوگوں کو ایک گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. آنے والے 3 سے 4 مہینوں کے اندر جو ہے ایک بڑا جو پرابلم ہے نا, ایک میجر پرابلم ہے, وہ مہنگائی کا ہے جو پوری دنیا میں لیکن پاکستان میں بھی ہے, اور اس میں کمی آئے گی ود ان نیکسٹ 3 to 4 months. ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق اس سال ملک میں مہنگائی ریکارڈ سطح پر پہنچی. فروری 2021 کے دوران مہنگائی کا پارہ 8.7% تک گیا. مارچ میں مہنگائی کی شرح 9.1% تک پہنچ گئی. اپریل میں شرح 11.1% پر پہنچی. نومبر میں مہنگائی سال کی بلند ترین سطح یعنی 11.5% تک پہنچ گئی. ایک سال کے دوران 20 کلو آٹے کا تھیلا 210 روپے تک مہنگا ہوا. 5 کلو گھی ایک سال میں 775 روپے مہنگا ہوا. رواں سال چینی 7 روپے 53 پیسے فی کلو مہنگی ہوئی. بجلی چارجز 3 روپے 40 پیسے فی یونٹ بڑھ گئے. مٹن 163 روپیز 68 پیسے. بیف 100 روپے 41 پیسے فی کلو مہنگا ہوا. ایل پی جی کا گھریلو سلنڈر 1022 روپے 87 پیسے مہنگا ہوا. تازہ دودھ کی فی لیٹر قیمت میں 9 روپے 13 پیسے کا اضافہ ہوا. دہی کی فی کلو قیمت میں 11 روپے 12 پیسے کا اضافہ ہوا. دال مسور اسی طریقے سے 52 روپے. دال چنا کی اوسط قیمت 17 روپے. دال ماش 42 روپیز. دال مونگ 56 روپیز. انڈوں کی قیمت میں 21 روپے. اینڈ دین ٹماٹر 11 روپے 40 پیسے اور پیاز 6 روپے
92 پیسے فی کلو سستے بھی ہوئے. زندہ مرغی کی قیمت فی کلو 1 روپے 40 پیسے کم بھی ہوئی. ایک سال میں ملک میں مہنگائی ریکارڈ سطح پر پہنچی، لیکن وزیر خزانہ نے ایک تقریب میں کہا کہ وزیر اعظم ریاست مدینہ بنا رہے ہیں، ان کو غریبوں کا بہت احساس ہے. یہ بھی دیکھیے. اب ایک شخص آیا ہے جو ریاست مدینہ میں یقین رکھتا ہے اور اس کا نام ہے عمران خان، اور اس نے کہا کہ دیکھیں ہم معیشت کو ضرور ترقی دیں گے، لیکن انہوں نے کہا غریب کے لیے میں انتظار نہیں کروں گا. تو شوکت ترین کوئی ایسی چیز کرو جس سے ہمارے غریب عوام اپنے لیے اپنی انکم خودداری کے ساتھ کما سکیں، ان کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑیں. جنرل جازوان، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ابھی شوکت ترین صاحب نے بھی کہا ہر کوئی سپورٹ کرے گا اس آئیڈیا کو، یقیناً ریاست مدینہ سب کا خواب ہے، لیکن اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کچھ کرنا بھی ضروری ہے. اس مہنگائی کے ساتھ کس طریقے سے حکومت یہ کلیم کر سکتی ہے؟ تھینک یو ویری مچ فریحہ. دیکھیں مہنگائی کا تعلق یا ریاست مدینہ دو مختلف چیزیں ہیں. ریاست مدینہ جیسا انصاف، ہم آہنگی، ریلیجس ٹالرنس اور انصاف کا دور جہاں عدالتیں فوری انصاف کریں اور اکراس دا بورڈ انصاف ہو، وہ تو ایک خواب ہے. اللہ کرے ہم اس کو اچیو کر سکیں. مجھے ایسا ہوتا نظر نہیں آتا. جہاں تک مہنگائی کا ہے، یس، یہ جن چیزوں کو آپ نے گنا ہے ان میں سے 80% چیزیں تو ڈومیسٹک پروڈکٹس ہیں. پیاز ہوں، انڈے ہو، مرغی ہو اور باقی گوشت ہو، مٹن ہو. یہ ایسا ہی ہو رہا ہے کہ ایک طبقہ جو ہے ان سے قیمتیں وصول کی جا رہی ہیں تو ملک کے ہی دوسری آبادی اس سے مستفید ہو رہی ہے. جو لائف سٹاک پروڈیوس کرتا ہے، جو گندم پروڈیوس کرتا ہے، جو گنا پروڈیوس کرتا ہے، ان کو وہ فائدہ جا رہا ہے کیونکہ زرعی اجناس کی قیمتیں اسی طرح اوپر گئی ہیں. اب جو اس میں پس رہا ہے وہ تنخواہ دار طبقہ ہے اور پینشنرز. جو کاروباری طبقہ ہے ان کو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، لیکن یقیناً جن کی محدود انکم ہے، جن کی تنخواہیں کم ہیں، جو صرف پینشن اور ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں، ان کے لیے بہت مشکل حالات ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. حکومت کچھ بھی کہے، ان کے حالات بہت خراب ہوئے ہیں اور یہ ہے. لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو جو کچھ گورنمنٹ نے اقدامات اٹھائے ہیں ان میں سے میں نہیں سمجھتا کہ 72 ایئرز میں کسی بھی گورنمنٹ نے نیشنل ہیلتھ انشورنس کا کام کیا ہو اور ایک میرڈ گھرانے کو 10 لاکھ روپے تک کا علاج فری کرانے کے لیے جو سہولت دی گئی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ تمام میڈیسنز کی قیمت کو اور ان سب چیزوں کو نیگیٹ کر دیتی ہے. تو ایک یہ اٹ از سچویشن جس میں یقیناً جو بیرونی عوامل ہیں ان کا عمل دخل بھی ہے، حکومت کی انیفیشنسی بھی ہے، حکومت کی جو گورننس کی ویکنسز ہیں وہ بالکل اپنی جگہ پہ موجود ہیں. بہت ساری چیزیں اس سے بہتر ہینڈل ہو سکتی تھیں، بروقت فیصلے کیے جاتے تو شاید یہ سچویشن نہ ہوتی. بٹ آئی ایم کوائٹ ہوپ فل کہ چیزیں ملک الحمدللہ قائم ہے، اپنی جگہ پہ کھڑا ہے. یہ جو اسمبلی میں ابھی تقریریں کر رہے ہیں جس کو آپ کبھی 1971 کی سنتے ہیں، کبھی گروی رکھنے کی بات ہو رہی ہے ملک کو. خواجہ آصف صاحب جو فرما رہے تھے اسمبلی کے فلور پہ، جب سکوک بانڈ بیچے گئے تھے، جب موٹر وے کو پلیج کیا گیا تھا، جب پی ٹی وی کے ایسٹس کو پلیج کیا گیا تھا، تو اس وقت بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ یو آر سیلنگ دا ہوم سلور، ڈومیسٹک سلور بیچ کے آپ گزارا کر رہے ہیں. تو یہ تو انفارچونیٹ ہوتا رہا ہے. کالونی ہم یقیناً بن چکے ہیں اور اس میں کسی ایک حکومت کا عمل دخل نہیں ہے. پچھلی 14 سال سے جو 3 کنزیکٹیو ڈیموکریسیز ہیں ان کے اگر آپ دیکھیں تو ہم نے $34 بلین سے قرض کو $115 بلین ڈیٹ پہ لے گئے ہیں. تو یہ جو کالونی ہے، جو مقروض کالونی ہے، جو اپنے ملک کے اندر ٹیکس ریفارمز نہیں کر سکتے، ٹیکس کلیکشن نہیں کر سکتے، وہ اس وجہ سے یہ کالونی تو بن رہا ہے اور بنتا چلا جا رہا ہے. مجھے اس میں کوئی بہتری ہوتی نظر نہیں آ رہی. یہ بڑی ایک انفارچونیٹ سچویشن. سو جنرل صاحب نے بھی کہا کہ کالونی ہم انفارچونیٹلی بن چکے ہیں. وقت ہوا ایک بریک کا and we will be right back. And welcome back.
خواجہ آصف کی اگر ہم عامر ضیاء صاحب تقریر پر نظر ڈالیں، بالکل 1971 سے سرنڈر سے انہوں نے اس کی تشبیہ دی. انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کی زبان بندی کر کے معاشی خود مختاری بیچ رہی ہے یہ حکومت، خدا کے لیے پاکستان کو نہ بیچیں. یہ بھی انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ بینک کا کنٹرول یہ جو بار بار اپوزیشن کہہ رہی ہے IMF کو دیا جا رہا ہے، یہ جارگننگ ہے، پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہیں، یا ایکچولی یہ اسی قسم کی صورتحال ہے عامر ضیاء صاحب؟ فریت، بدقسمتی سے جو ہماری چاہے حزب اختلاف ہو چاہے حکومت ہو، وہ لفاظی بہت زیادہ کرتی ہے، اور پھر ہم لوگ جو ہیں صحافی لوگ اور تجزیہ کار اس لفاظی میں پھنس جاتے ہیں. یہ جو آج جو بھی ہوا پارلیمنٹ میں، اسمبلی میں، نیشنل اسمبلی میں، اس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو بالکل اس کا یہ کہ جی جو آپ لوگوں نے ٹیکس ایگزیمپشنز کو ختم کیا اور جو ایڈیشنل جو لوگوں کو وہ لگتے تھے، مطلب 350 بلین روپیز کا جو ایڈیشنل ٹیکسز ہے، اس کی ایک بات ہوئی ہے. وہ ظاہر ہے کہ اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ جب ٹیکس دینے کی بات ہوتی ہے، ڈائریکٹ ٹیکسیشن کی، تو ہم لوگ اتنے اچھے نہیں ہیں. اور ہم لوگوں نے جب بھی کوشش کی، مختلف حکومتوں نے، حتیٰ کہ فوجی حکومتوں نے بھی کوشش کی کہ ٹیکس بیس کو بڑھا دیا جائے، تو ٹیکس بیس جو ہے وہ بڑھ کے نہیں دیتی، اتنی زیادہ مزاحمت ہوتی ہے. تو اس وقت مسئلہ یہ کہ ہمیں اپنا گھر چلانے کے لیے ایڈیشنل روپیز کی ضرورت ہے، جس کے لیے اور کوئی راستہ نہیں کہ آپ ٹیکس کا برڈن ڈالیں. اس میں یقیناً میری، آپ کی، ہم سب کی چیخیں نکلیں گی، عام آدمی کی چیخیں نکلیں گی. ایک پہلو یہ، اور یہ ناگزیر پہلو کہ اس سے بچا نہیں جا سکتا. اس کے تناظر میں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ عالمی جو کموڈٹی پرائسز ہیں، اجناس کی قیمتیں، وہ کہاں پر ہیں. اگر انرجی پرائسز یورپ، امریکہ میں 4 سے 6 گنا زیادہ بڑھ گئی ہیں، اور اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ آپ نے جو فرض کریں کہ آرڈر پلیس کیے ہوئے بھی ہیں LNG کے، اس کو جو سیلر ہے اس کو وہ نہیں کر رہا، تسلیم نہیں کر رہا، کیونکہ آپ نے لوور پہ ان سے خریدا جو ہے، مارکیٹ بہت زیادہ ہو گئی ہے. تو یہ چیزیں مجبوری ہے کہ جس کو آپ ہینڈل نہیں کر سکتے. جو اصل جس پہ شور ہونا چاہیے، جس پہ کم از کم میں حزب اختلاف کا جو ایک پوزیشن ہے کہ جی آپ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی آٹونومی کو جو ہے کمپرومائز کر رہے ہیں، مطلب ہے اپنی ریاست کی سوورینٹی کو، کہ اس میں اتنا عمل دخل آپ بڑھا رہے ہیں، یہ ہمارے لیے باعث تشویش ہونی چاہیے. مہنگائی کا سیلاب تو گزر جائے گا، 2-4 مہینے اور چلے گا، 5-6 مہینے اور چلے گا، نکل جائے گا. لیکن یہ جو کام کر رہے ہیں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو آٹونومی کے نام پر آپ ریاست کے عملداری سے، ایمبٹ سے باہر کرنے جا رہے ہیں، اور وہ بھی ایسے شخص کے ہاتھوں کے جو اس ملک کی تاریخ کا، ڈاکٹر رضا باقر جو ہے، میں 30 سال سے اکنامک جرنلزم کور کر رہا ہوں، اور مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کبھی بھی پاکستان کا مرکزی بینک یعنی کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان یا اس کا گورنر متنازع بنے ہو. تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. ریگولیٹر پہ ہمیشہ لوگ بڑے تمیز سے لکھا کرتے تھے، اتہاس اس کے بارے میں بات کرتے تھے، اور بڑی عزت دی جاتی تھی. یہ پہلا موقع ہے تاریخ میں کہ جو ڈاکٹر رضا باقر پہ جس طرح سے تنقید ہو رہی ہے، ان کی وفاداریوں پہ تنقید ہو رہی ہے، اور یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ رضا باقر جو ہیں وہ پاکستان کی طرف سے بیٹنگ کر رہے ہیں یا IMF کی طرف سے بیٹنگ کر رہے ہیں. اور اگر ان کو، جیسا کہ آج وہ رپورٹس میں ہے بھی، اس کے خط و خال اور بھی واضح ہوں گے کہ ان کا مطلب ہے کہ 5 سال ان کی ٹرم ہو جائے گی، اور مطلب ہے 2 بار وہ ریپیٹ کر سکیں گے، 2 بار وہ بن سکیں گے، جو بھی اسٹیٹ بینک کا گورنر ہوگا. اگر اس کا اطلاق ان پر ہو جاتا ہے خدا نہ خاصہ خاکم بدہن، تب تو آپ دیکھ لیں کہ اس ملک میں 2 اس کے مراکز ہوں گے اس کو، اکانومی کو چلانے والے. اور اس میں اسٹیٹ بینک اگر جو ہے حکومت کا مشکل وقتوں پہ کام نہیں آتا اور ریاست کی مدد نہیں کرتا، اور ریگولیشن کے نام پہ وہ صرف اور صرف جو ہے وہ IMF کے ایجنڈے کو پورا کرتا ہے، تو وہ تشویش کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مہنگائی حکومت کے اس سے باہر ہے، کنٹرول سے باہر ہے، اور وہ میجرز لے کے اس کو ٹھیک کر لیں گے. اور اس کی ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں خراب معیشت کی پوری تاریخ بھی ہے، وہ آپ آگے ہم اس پروگرام میں بات کر لیں گے، میرے خیال میں لمبی بات ہوگی. نادیہ مرزا صاحبہ، یہ بڑی انٹرسٹنگ طریقے سے سمجھایا عامر ضیاء صاحب نے، لیکن آج پرائم منسٹر نے بھی یہ کہا کہ 2-3 مہینے میں مہنگائی نیچے آ جائے گی. اب آپ لوگوں سے بھی بات کرتی ہیں، عوامی ریاکشن بھی دیکھ رہی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ مہنگائی اس طریقے سے کنٹرول بھی ہو جائے گی جیسے پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں، اور جو ڈیمیج ہو چکا ہے ریپیوٹ کا گورنمنٹ کو، وہ واپس ہو سکے گا؟ تھینک یو ویری مچ فریہ. مجھے لگ رہا ہے کہ آپ وزیر اعظم صاحب کا اسٹیٹمنٹ تھا اس کو بہت زیادہ سیریس لے رہی ہیں، کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ ابھی حال ہی میں وزیر داخلہ باقاعدہ طور پہ بنے، سیکریٹری بننے کے بعد یہ جو وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب، اور جب ان کی تعیناتی ہوئی تھی اور جو ان کی پہلی پریس کانفرنس ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا
کہ میں महंगाई को कम करने के लिए आया हूँ। वो उनका यादगार जुमला है जो हमने बड़ी सांसें बहाल हुई थी कि शायद ये कुछ काम कर जाए, क्योंकि उससे पहले ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। लेकिन इन्हीं के दौर में, इनके वजीर खजाना बनने के फौरन बाद, वोट लेने के फौरन बाद हमने देखा कि मिनी बजट आ गया। बहुत सारी चीजें जिसमें स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी है, सारी चीजें हैं, आमिर ज़िया साहब ने और जनरल साहब ने बड़ी खुलकर तरीके से बयान किए हैं। लेकिन इशू ये है कि मेरा जो बड़ा कंसर्न है ना फरिया, ठीक है नागुजीर होंगे ये इजाफे, जो इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट है वो वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट है, खासतौर पे कोविड के बाद। बट जो रवैये हैं हमारे पॉलिटिशियंस के, होना ये चाहिए था, आपने भी आज असेंबली का इजलास देखा होगा, मेरे सामने अभी भी उसके कुछ क्लिप्स चल रहे हैं, कि जो रवैये हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि हुकूमती अरकान पता नहीं क्या फतह करने जा रहे हैं। एक ऑपोजिशन की रुकने असेंबली जो है पीपल्स पार्टी की शगुफ्ता जुमानी, उन्होंने अपनी कॉलीग को पीटीआई के एक रहनुमा के मुंह पे थप्पड़ जड़ दिया। उसके बाद पीटीआई के रहनुमा ऐसे फतह का जश्न मना रहे हैं जैसे उन्होंने पता नहीं क्या फतह कर दिया। उनको तो शर्मसार होना चाहिए, चाहे वो नागुजीर भी हो तब भी शर्मसार होना चाहिए। हमें ये नहीं बताया गया कि ऑटोनमस बॉडी की वजूहात क्या है, क्या वाकई सिर्फ और सिर्फ, और हकीकत तो यही है, लेकिन जाहिर है वो बता नहीं पा रहे कि IMF की शराइत के तहत उनको स्टेट बैंक को एक ऑटोनमस बॉडी बनाना है। प्लस 350 अरब रुपए हमें एक रटा था, जो तमाम मिनिस्टर जब मीडिया पे आते थे और उनसे जब ये सवाल किया जाता था महंगाई का, तो वो कहते थे जी 350 अरब रुपए का जो इजाफी हम टैक्स लगाने जा रहे हैं, उससे आम आदमी को फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ उनको पड़ेगा जो महंगे महंगे फोन इस्तेमाल करते हैं, जो लग्जरीज को अवेल करते हैं। लेकिन अभी जो चीजें हमारे सामने आई हैं, आप मुझे बताएं, मोबाइल कॉल्स पे आपने 10% से बढ़ाकर 15% टैक्स कर दिया। क्या मोबाइल जो है वो आजकल सिर्फ लग्जरीज में इस्तेमाल होता है? प्लस बहुत सारी ऐसी चीजें, रोजमर्रा की अशिया, 150 अशिया पे आपने टैक्सेस को आप बढ़ा रहे हैं। बिजनेस कम्युनिटी पे इम्पैक्ट उसका एज सच नहीं होता, क्योंकि उसने अपना जो प्रॉफिट ऑफ जो उसका मार्जिन ऑफ प्रॉफिट है वो उसने अपनी जगह पे इंटैक्ट रखना है, उसने आगे ट्रांसफर कर देना है एक आम आदमी के ऊपर और उसने फिर वो भुगतना है। लेकिन मेरा पॉइंट यहाँ पर सबसे ज्यादा ये है कि ठीक है, ऑपोजिशन से हमें, ऑपोजिशन की बातें लफाजी हो सकती हैं, उनको करनी ऑपोजिशन है, लेकिन हुकूमती रवैये इंतहाई शर्मसार है। हमें ये बताया जाए कि अगर ऑपोजिशन ने कुछ नहीं किया और आज 3.5 साल बाद भी हुकूमत ये कह रही है कि जी पीपल्स पार्टी जिम्मेदार है, PMLN जिम्मेदार है, तो फिर हमें आप ये तो बताएं कि जी 3.5 साल में आपने कितना कुछ किया है, आपके कहाँ पे आपके फेलियर थे, आप कहाँ पे कुछ कर पाए, आप कहाँ पे कुछ नहीं कर पाए। तो मेरा तो इस पे बड़ा सीरियस कंसर्न है। हमें ऑपोजिशन से उम्मीद नहीं है, लेकिन हमें इतनी बुरी उम्मीद इस हुकूमत से भी नहीं। राइट, अगर इजाजत है, हमने आवाम से भी ये सवाल पूछा कि बढ़ती हुई महंगाई और मिनी बजट पर उनका क्या रिएक्शन है। लेट्स वॉच दैट। महंगाई तो वाकई में बहुत ज़्यादा है, हर बंदा हैंड टू माउथ आया हुआ है। जो ग्रैंड बजट आया था उसमें कुछ नहीं हुआ आवाम के लिए, तो इसमें क्या ही हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 रुपए कम हो के उसके थोड़े अरसे बाद 5-7 रुपए फिर बढ़ जाएंगे। महंगाई तो इनसे ना कंट्रोल होगी ना कुछ हो सकता है। आवाम के लिए कुछ भी नहीं होगा कभी भी, आवाम के लिए सिर्फ यही है कि जलील होना। महंगाई पहले इतनी नहीं थी, अब जब से PTI की हुकूमत आई है इतनी महंगाई हो गई कि सोच है आपकी, हर चीज़ इतनी महंगी हो गई कि गरीब बंदा जो है ना मर रहा है। आटा, चीनी, दालें, पेट्रोल, डीजल, हर चीज़ महंगा है, इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई बहुत है। मिनी बजट तो आपको पता है हमेशा आवाम के लिए एक मुश्किलात ही लाया है। इससे पहले जितने भी तजुर्बात हुए हैं किसी मिनी बजट से, आवाम को तो आज दिन तक कुछ नहीं मिला। आम आदमी बहुत परेशान है महंगाई से, और जितनी तेज़ी से बढ़ रही है उस पर ज़्यादा हमें परेशानी है। कुव्वत खरीद से बहुत सारी चीज़ें निकल रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, मुश्किल हालात हो चुके हैं। हुकूमत के लिए भी मुश्किल हालात हैं, हमारे लिए भी मुश्किल हालात हैं। आवाम की आवाज, लेट्स गो टू सलीम साफी। सलीम साफी साहब, आपकी क्या राय है कि आवाम के ऊपर कितना असर पड़ने जा रहा है इस मिनी बजट का? नहीं, ये कैसे हो सकता है? जाहिर बात है कि जो सब्सिडीज अगर वो विड्रॉ कर रहे हैं तो वो ज्यादातर जो है उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट तो गरीब ही तक चला जाता है। दूसरा, असल में एक मसला जो पहले से है वो ये कि इस हुकूमत को जो काम करना चाहिए था कि हमारी सारी इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, और वो अगर आप माचिस भी लेते हैं, आप अगर कोई भी ज़रूरत की चीज़ लेते हैं, तो वो अरबपति पे और गरीब पे उसका यकसा इफेक्ट पड़ता है। इसकी बजाय अगर बेहतर ये होता, और जो पहले खान साहब और इन सब लोगों का, कि भाई आप लोगों से उनकी टैक्स इनकम के मुताबिक आप उनसे टैक्स लें,
مثلا میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں کہ میرا آج تک ذاتی گھر نہیں ہے. میں ابھی ایک چھوٹا سا گھر بنا رہا ہوں, میں اسلام آباد میں افورڈ بھی نہیں کر سکتا. دوسری طرف عمران خان صاحب کا کتنے سو کنال پر مشتمل گھر ہے, پھر ان کا لائف سٹائل دیکھیں اور وہ دیکھیں. لیکن اس سال میں نے عمران خان صاحب سے کئی گنا زیادہ ٹیکس دیا ہے. وہ ملک کے وزیر اعظم ہیں, تو کیونکہ ہمارا تو سب کچھ وہ وہاں سے کٹ جاتا ہے. تو پاکستان میں مسئلہ یہ ہے, اب پھر مجھ پہ ان چیزوں کا جو بوجھ پڑتا ہے, تو اسی طرح کا بوجھ میرے ساتھ 20,000 روپے تنخواہ لینے والے ملازم پہ بھی پڑتا ہے. تو پاکستان میں اصل میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ انڈائریکٹ ٹیکسیشن کی بجائے یا سبسڈیز وڈرا کرنے کی بجائے یا باقی کچھ کرنے کی بجائے آپ یہ کریں کہ ہر بندے سے اس کی حیثیت اور اس کی صلاحیت کے مطابق آپ ٹیکس دیں, تو اس صورت میں غریب عوام کو ریلیف مل سکتا تھا. رائٹ, ہم ایک بریک کی طرف جائیں گے, وی ول بی رائٹ بیک. نواز شریف کی واپسی اور ان کی ڈیل کی افواہیں ہر جانب گردش میں ہیں. اگرچہ نواز شریف نے واپسی کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا, تاہم ایک تقریب میں خطاب کرتے ہوئے ان کی جانب سے جلد پاکستان میں ملاقات ہوگی کے الفاظ نئے ڈیل کی قیاس سرائیوں کو تقویت دے رہے ہیں. اس حوالے سے معروف صحافی سلیم صافی صاحب جو ہمارے ساتھ بھی موجود ہیں, انہی کی ٹویٹ ہے, لیٹس ہیو اے لک. انہوں نے کہا میاں نواز شریف جنوری میں پاکستان آنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں. منصوبے کے مطابق واپسی پر جیل جائیں گے, پھر عدالتوں سے ریلیف اور سابقہ سزاؤں کے خاتمے کی اپیلیں ہوں گی. ڈی جی نیب کا تبادلہ اس سلسلے کی کڑی ہے. ڈی جی نیب لاہور کی بات ہو رہی ہے, جبکہ نواز شریف اسکرپٹ سے مطمئن ہے, اعلان ختم ہوا. آج پرائم منسٹر نے بھی ان ڈیل کی افواہوں پر یہ کہا, اس سے پہلے وہ کیبنٹ میں بھی بات کر چکے ہیں. آج انہوں نے کہا ہر 3 ماہ بعد کہا جاتا ہے کہ حکومت مشکل میں ہے, حکومت کسی مشکل میں نہیں ہے. کہا جاتا ہے نواز شریف آج آ رہے ہیں, کل آ رہے ہیں. نواز شریف سعودی عرب گئے تھے, تب بھی سن رہے تھے کہ وہ آج آ رہے ہیں یا پھر کل آ رہے ہیں, لیکن جب تک سمجھوتا نہیں ہوا وہ نہیں آئے. شہباز شریف کی تقریر نوکری کی درخواست ہوتی ہے. جو پرائم منسٹر نے کہا اس پہ شہباز شریف صاحب کتنی دفعہ ڈیل کی بات کر چکے ہیں, ہم اس پر بھی روشنی ڈالیں گے. لیکن پہلے ذرا سلیم صافی صاحب آپ بتائیں, چند دن قبل کا آپ کا یہ ٹویٹ ہے, آپ نے اعلان کیا کہ نواز شریف جنوری میں واپس آ رہے ہیں, آپ قائم ہیں اپنے اس اعلان پر؟ جی دیکھیں, ایک تو پاکستان میں میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ یہ تجزیہ کار کا لفظ جو ہمارے لیے لکھا جاتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ شعیب اختر کے لیے تجزیہ کار لکھا کریں, آپ سکندر بخت کے لیے لکھا کریں, آپ کسی اور کے لیے لکھا کریں, کیونکہ ادھر کرکٹ کے گیم کے رولز معلوم ہیں اور ادھر آپ پھر کھلاڑیوں کی صلاحیت اور استعداد اور مخالف ٹیم کی استعداد دیکھ کے تو وہ تجزیہ کر سکتے ہیں. پاکستان میں اس وقت جو سیاست ہو رہی ہے اس کا کوئی قاعدہ نہیں ہے, اس کی کوئی اصول نہیں ہے, اس کا کوئی ضابطہ نہیں ہے, بلکہ چند افراد کے ہاتھوں میں وہ قوم کی تقدیر ہے. ایک طرف نواز شریف ہے, دوسری طرف زرداری ہے, تیسری طرف عمران خان ہے, اور پھر دوسرے ہماری اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ ہے. تو یہ کہ کل عمران خان کے ذہن میں کیا آئے گا, جو لیڈر خود فخر سے کہتا ہو کہ جی یو ٹرن جو ہے وہ بڑے لیڈر کی نشانی ہوتی ہے. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب ایک دن ایک انتہا پہ چلے جاتے ہیں, الیکشن سے پہلے وہ ایک انتہا پہ گئے تھے اور ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ, پھر اس کے بعد ہم نے دیکھ لیا کہ وہ خود پیچھے ہو گئے, اور ان کا جانا بھی تو ڈیل کے تحت ہوا ہے نا. یہ کوئی تصور کر سکتا تھا کہ اس انقلابی بیانیہ کے ساتھ تو جو ڈیل کے تحت جا سکتا ہے وہ ڈیل کے تحت بھی آ سکتا ہے. پھر بعض اوقات انہوں نے رسک بھی لیے ہیں لیکن پھر بعد میں اس کو نبھایا نہیں ہے. مثلا 12 اکتوبر 99 کو جب 3 جنرل ان کے پاس گئے اور ان سے استعفے کے کہا تو وہ بہت بڑا رسک لے رہے تھے, وہ موت کو گلے لگا رہے تھے. لیکن ہم نے دیکھا کہ کچھ مہینے بعد پھر انہوں نے اپنے پارٹی کو اور ورکرز کو اور ان کے لیے گرفتار بہت سارے لوگوں کو یہاں پہ چھوڑ دیا اور وہ چلے گئے. زرداری صاحب کو آپ دیکھ لیں, وہ ایک دن کہتے ہیں کہ میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا, دوسرے دن آ کے قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں. تو ایک لانگ ٹرم پریڈکشن تو آپ پاکستان میں ان لوگوں کے بارے میں نہیں کر سکتے. اس دن جو میری ٹویٹ تھی تو وہ ٹویٹ
इस बुनियाद पे थी और इन इंफॉर्मेशन पे थी, और उस वक्त ये डिसाइड भी हो गया था कि वो जनवरी में आएंगे। और ये नहीं था कि कोई मामलात सारे फाइनलाइज हो गए थे, बल्कि जो फिजा बनी थी उसके कंटेक्स्ट में वो जेल जाने का रिस्क ले रहे थे। तो आखिरी इतलात तो मेरी यही थी कि जी नवाज शरीफ साहब जनवरी में आने का प्रोग्राम बना रहे थे, और अभी भी शायद वो बना रहे हैं। राइट जानो साहब, इसमें जो एक तो प्राइम मिनिस्टर ने जो बात की उसमें भी उन्होंने जिक्र किया कि माजी में भी समझौता हुआ तो नवाज शरीफ वापस आए, यानी वो माजी की डील का जिक्र कर रहे थे। साफी साहब ने भी यही कहा कि अभी रिसेंट पास में अगर नवाज शरीफ साहब गए हैं तो यकीनन कोई ना कोई तो समझौता या डील थी, तो वापस भी आ सकते हैं। ये क्या ऐसा हो सकता है? इन योर ओपिनियन इज दैट पॉसिबल कि नवाज शरीफ किसी डील के तहत वापस आए और कोई उनसे डील कर ले? मेरे ख्याल में जो बात फरिया साफ़ी साहब ने की है, उन्होंने कूजे में दरिया बंद किया है कि इस मुल्क में, हमारे मुल्क में सियासत के और सियासतदानों के कोई उसूल नहीं हैं और चंद अफराद के विम्स पे ये फैसले होते हैं। तो अगर ऐसा है तो इस मुल्क में कुछ भी प्रिडिक्ट करना यकीनन मैं इत्तफाक करता हूँ इस बात से कि बहुत मुश्किल है, लेकिन डील और ढील हमारे सियासी रवैये का और हमारे सियासतदानों के मुकद्दर में ये कुरानंदाजी होती रही है, शायद अब भी हो रही हो। इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता और न ही ये कहा जा सकता है कि इसमें कोई इतना बड़ा बाउसूल सियासतदान है जो इस तरह के फैसले को या इस तरह के डिक्टेट्स को या इस तरह के जो लॉलीपॉप्स हैं उनके लिए वो टेम्प्ट नहीं होगा। ये टेम्प्ट भी होते हैं, मुमकिन है हो रहा हो, इन्फॉर्मेशन मेरे पास भी नहीं है, लेकिन जो अफवाहें, जो फिजा है वो इन तमाम तर अफवाहों से प्रेग्नेंट है कि होने जा रहा है। कुछ स्पेशल तैयारी भी गए हैं, कुछ लोग पार्टियों के सियासी लीडर मुलाकात के लिए भी गए हैं, वहाँ से कुछ शराइत का मुतालबा भी किया जा रहा है। और जो साफ़ी साहब ने बात को मैं सेकंड करूँगा कि आना, जेल में जाना, फिर जल्दी ज़मानत की अश्योरेंस के ज़मानत जल्द हो जाएगी, फिर ताहयात जो नाअहली है उसके ऊपर भी शायद कोई फैसला आ जाएगा। तो कोशिशें हर तरफ हो रही हैं, अब देखें आने वाले वक्त में इस पिटारी से निकलता क्या है। सो आमिर साहब, वेरी इंटरेस्टिंग। जनरल साहब ने कहा कि ये यकीनन हो सकता है, सलीम साफी साहब ने कहा हो रहा है। शहबाज शरीफ साहब का जो जिक्र किया प्राइम मिनिस्टर ने, उनके बयानात हैं हमारे पास। आपको याद होगा शुरू में ही जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई थी तो राना मशहूद साहब का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि जी डील की बात हो रही है और शायद हम लोगों से दोबारा राब्ता किया जा रहा है। फिर ये 18 अप्रैल 2020 में सोहेल वड़ाइद साहब ने कॉलम लिखा जिसमें उन्होंने जिक्र किया शहबाज शरीफ साहब से बात करने का जेल में जाकर, और वो बताते हैं कि इलेक्शन से एक माह कबल तक उनकी ताकतवर हलकों से मुलाकातों में कैबिनेट के नाम तक फाइनल हो रहे थे। दिस वाज प्रिंटेड देयर, जो कि अभी तक प्रिंट में मौजूद है। आपको याद होगा कि सुलेमान शरीफ ने भी एक ट्वीट की थी जिसमें उन्होंने कहा था, अपने वालिद की पिक्चर एक ट्वीट की थी और लिखा था गेम चेंजर। सो ये तो खुद ही से नजर आ रहा है कि वो लोग कोशिश चाह रहे थे कि उन्हें रिलीफ भी मिले, डील भी हो। बट दूसरी साइड क्या चाह रही है आपके ख्याल से आमिर ज़िया साहब? उनको क्या रिलीफ मिल रहा है यहाँ पर? जो बड़ी दिलचस्प बात यह है कि यकीनन ये जो डील की ख्वाहिश है बड़ी शदीद है। अब ये नहीं पता कि आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई है या एक तरफ ज्यादा है। और मुझे पता नहीं, जब से ये साजिशी मफरूजे चले हैं तो मुझे पता नहीं, मैं एक सादा आदमी हूँ, एक तो कराची में बैठा हूँ, तो मुझे लगता है कि एक तो ये बड़ा गैर मंतकी किस्म की बात है, और न सिर्फ गैर मंतकी है बल्कि गैर कहेंगे ना कि कानूनी भी है और गैर आईनी भी है और गैर असूली भी है। मैं इसकी वजाहत यूँ करूंगा कि आपने पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को बच्चा जमहूरा समझा हुआ है कि वहां पर मतलब एक बयानिया फर्ज करें, अगर इशारा हो रहा है कि जी रियासती इदारों के साथ डील करनी है इन्होंने, तो रियासती इदारों ने जाहिर है कि उसकी कुछ वजूहात होंगी ठोस की जिसकी बिना पर ही पूरी सूरत हाल ने जन्म लिया। तो वो एकदम जो है अपने बयानिए को रद्द करके और वो एक पलक झपकते में मतलब है स्याह को सफेद कर देंगे और
سفید کو سیاہ کر دیں گے، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. اور یہ چیز جو ہے ڈاؤن دا لائن آپ کیسے اس کو جسٹیفائی کریں گے اگر یہ درست ہے. جہاں تک میری اطلاعات ہے، مطلب جو فوج کا ایک پرنسپل موقف ہے جو سب کے سامنے آتے اور بار بار دہرایا جاتا ہے ان کی قیادت کی طرف سے، وہ بڑا واضح کہ جی پالیٹکس جو ہے وہ مطلب سیاستدانوں کا کام ہے، اور ہم ہر حکومت کی چاہے کوئی بھی ہو، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی تھی، ہم اس کی مدد کرتے تھے، ہم اس کی بات مانتے تھے. نون لیگ کی ہم نے یہی کیا. نواز شریف صاحب اگر حکومت سے باہر ہوئے تو اس وجہ سے ہوئے کہ جناب ان پہ پیناما کیس ہو گیا تھا، اس میں کوئی فوج کا تو ہاتھ عمل دخل نہیں تھا. اسی طرح وہ جو ہے پی ٹی آئی کے ساتھ تعاون کریں کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کی ذمہ داری ہے. اور ایک جو ایک ناپسندیدہ صورتحال نے جنم لیا تھا آئی ایس آئی چیف کے مسئلے پہ، اس کو کہا جا رہا ہے، میں نے دونوں طرف سے بات ہوئی ہے کہ جی وہ واٹر انڈر دا برج ہے، اور اب دوبارہ سے مطلب ہے کہ جو ورکنگ ریلیشن ہے وہ چل رہا ہے جس طرح کے اداروں کے درمیان چلا کرتا ہے. تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر ایک طرف عدالت نے کنوکٹ کیا نا، ان کو سزا دی ہے، اور وہ پھر دھوکہ دے کر غلط رپورٹ میڈیکل جمع کرا کے ملک سے مفرور ہو گئے، اب وہ ایک مفرور قیدی ہیں، تو ایک دم کیسے ان کو لا کر آپ بالکل دودھ میں دھو کر ان کو عوام کے سامنے پیش کر دیں گے؟ تو اس چیز کو جسٹیفائی کیسے کریں گے؟ پھر دوسری بات یہ کہ چلیں آپ نے ایسا کر دیا، ہم تسلیم کرتے ہیں، تو آپ عمران خان ابھی بہت زیادہ تنقید کی زد میں، لیکن اگر پریمیچور ان کی حکومت جاتی ہے اور اس طرح سے ان مفروضوں کی بنیاد پہ جاتی ہے، تو میں یقین دلاتا ہوں کہ عمران خان حزب اختلاف میں آ کر بہت زیادہ لیتل اور خطرناک ثابت ہوں گے. تو یہ بات بھی سمجھنی چاہیے. اچھا مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت جو پریزیڈنٹ کوئی چاہے گا، حزب اختلاف کی جو سمجھدار قوتیں ہیں اس قسم کا کوئی پریزیڈنٹ کرنا چاہیں گے کہ یہ حکومت کا قبل از وقت خاتمہ ہو. کیونکہ آپ دیکھیں 2002 کے الیکشن سے لے کر اب تک 3 پارلیمنٹ وجود میں آئی ہیں، اور تینوں پارلیمنٹس نے اپنا جو ہے کہتے ہیں ٹرم کو مکمل کیا ہے. اور اس بار مطلب ہے کہ اور دیکھیں نون لیگ کی حکومت نے 5 برس پورے کیے، وزیر اعظم نے بے شک نہیں کیے، پیپلز پارٹی نے 5 برس پورے کیے. اس بار مطلب بعض لوگ شرط لگانے کو تیار ہیں کہ عمران خان غالباً وہ پہلے وزیر اعظم ہو. ابھی آپ میری تنقید سن چکی ہیں ان کی حکومت پہ، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ایک جو خیال ہے وہ بڑا مضبوط خیال ہے، مجھے منطقی لگتا ہے کہ وہ اپنے 5 برس پورے کریں، اس کے بعد ملک میں الیکشن ہو. کیونکہ جو اس وقت حالات ہیں اس میں اگر آپ یہ سمجھیں کہ پیپلز پارٹی آ کر جو ہے کوئی معجزہ دکھا دے گی، نون لیگ کوئی معجزہ دکھا دے گی، ایسا نہیں ہے. اگر اس 22 کروڑ عوام میں آخری بات میں کہوں گا کہ اگر یہ 22 کروڑ عوام کے مقدر میں غلام ابن غلام بن کے رہنا ہے کہ وہ خاندان زرداری کا اور خاندان نواز شریف صاحبی کے مطلب ہے ہماری نصیبوں میں لکھ دیے گئے، عمران خان بہت برے صحیح، تو پھر ان سے بہتر چیزیں آنی چاہیے نا کہ ہم دوبارہ ماضی کی طرف سفر کرنا شروع کر دیں. تو مجھے منطقی میری سمجھ میں نہیں آتا کراچی میں بیٹھ کر، باقی یہ لوگ جو ہیں اسلام آباد کے ہمارے دوست پنڈی کے، انہیں زیادہ بہتر اندازہ ہوگا. نادیہ مرزا اوور ٹو یو، آپ کے خیال جی جان صاحب ایک چیز کو کلیئر کر دیں، کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ ایٹ لیسٹ کم از کم میں ایم شور، اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آرمی یا اسٹیبلشمنٹ کسی ڈیل یا ڈیل کا حصہ بن رہی ہے. یہ ایک تانے بانے بنے جا رہے ہیں. تمام اپوزیشن اگر وہ مل جائے جس طریقے سے وہ مل رہے ہیں، اور لندن بھی سفر کر رہے ہیں، ان کے بڑی بڑی پارٹیوں کے کچھ زعماء چند روز پہلے انگلینڈ گئے ہوئے تھے، اگر وہ عدم اعتماد لانے کے لیے آپس میں کچھ گیو اینڈ ٹیک کر کے اور حکومت کو گرا کے اپنے لیے کوئی راہ نکالنا چاہتے ہیں، تو جو کچھ ہونا ہے ہوگا. پارلیمنٹ ماورائے آئین کچھ نہیں ہوگا. جو بھی تبدیلی آئے گی پارلیمنٹ کے ذریعے آئے گی، اور لانے والے اس میں سے کیا حاصل کریں گے یہ بھی سب لوگوں کے سامنے آ جائے گا. اگر کسی نے ایسی جسارت کر دی تو پھر سب کو نظر آ جائے گا کہ کون کیا کر رہا ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں اس بات کا حامی ہوں، اور میں بارہا بہت سارے چینلز پہ یہ کہہ چکا ہوں کہ ملک پولیٹیکل سٹیبلٹی اس وقت کی ضرورت ہے، اور حکومت کو 5 سال پورے کرنے چاہیے. اور کوئی ایسا معجزہ کسی بڑی پارٹی کے پاس نہیں ہے جو آ کر الدین کے چراغ سے ملک کی معیشت کو اس 1.5 سال میں آ کر فکس کر دیں. تو میرے خیال میں ہمیں نئے انتخابات کی طرف جانا چاہیے آنے والے وقت میں، اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے لیے جو بھی ادارہ کوئی کنٹریبیوشن کر سکتا ہے ان کو کرنی چاہیے، rather than disrupting the whole system. رائٹ. نادیہ مرزا، آپ کے خیال سے پرائم منسٹر عمران خان ہسٹری بنائیں گے، فرسٹ پرائم منسٹر بنیں گے مدت پوری کرنے والے یا نہیں؟ فریہ مجھے لگتا ہے کہ بن جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے یہ بات کی ہے کہ یہ اس حکومت میں اور ان وزیر اعظم میں 10,000 مسائل ہوں، 10,000 برائیاں ہوں، بٹ اسٹل ہمارے پاس آپشنز کیا ہے کہ کیا اس پر بھی ہم یو ٹرن لے لیں. اچھا دوسری بات یہ ہے
کہ جو यहाँ पर हुई है, तो उन्होंने कहा कि जी अभी आमिर ज़िया साहब ने भी बात की, तो डील्स पसंदीदा चीज नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ डील्स ही होती हैं। हम अभी आप पिछली हुकूमतों के फैसले छोड़ दें, अभी सलीम साफी ने कहा कि नवाज शरीफ अगर मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं तो वो भी डील का ही नतीजा है, और अगर वो इलेक्शन से पहले मुल्क वापस आएंगे तो वो किसी डील के बगैर नहीं आएंगे। ये तो 101% रिटन ऑन द वॉल है। प्लस जो क्या ये जो इंप्रेशन आ रहा है, जिस तरह शाहिद खान अब्बासी साहब ने एक ब्लास्ट किया मेरे शो में, उन्होंने कहा कि जी शहबाज शरीफ साहब हमारे वज़ीर आज़म के कैंडिडेट होंगे, तो उसके बाद भी उनसे बात हुई और दीगर लोगों से भी बात हुई, तो बेसिकली ये इंप्रेशन इस्टेब्लिश किया जा रहा है, डेलिब्रेट इस्टेब्लिश किया जा रहा है कि ये डील हो चुकी है। जो मेरी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है जो आपसे और यहाँ पर हमारी इस्लामाबाद बीइंग जिस तरह से